اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا اختلاف بڑا ہونا ہے، ڈیفرنس آف اوپینین، ہر بندے کی اپنی رائے۔ فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت کثیر اختلاف دیکھے گا۔ فرمایا جب اختلاف دیکھو، اچھا حال بھی اللہ کے نبی نے بتایا نا، حال بھی اللہ کے نبی نے بتایا، اختلاف تو ہوگا، یہ تو ہو گیا فیصلہ۔ دوسری حدیث سنن ترمذی کتاب الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 گروہ تھے، 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کہاں جائیں گے جی؟ جہنم میں، سوائے ایک کے، سوائے ایک گروہ کے۔ اچھا اس کا نام نہیں لیا کہ جی وہ فقہ جعفری ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ فلاں ہے، مالکی ہے، نہ کوئی نام نہیں لیا۔ کیا نام لیا؟ فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے، سارے سوچ، فکر، ازم، سسٹم، فرقے، گروہ سارے جہنم میں جائیں گے الا واحد، سوائے ایک کے۔ وہ کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ کھڑے ہیں آج کے دن، یعنی مدینہ میں جس دین پر میں اور میرے صحابہ کھڑے ہیں، میرے صحابہ اور اہل بیت کھڑے ہیں، وہ دین تم نے فالو کرنا ہے۔ اصول بتا دیا، اوکھا تو نہیں کہ سمجھ نہ آئے، دماغ میں نہ جائے۔ اچھا جب ما انا علیہ الیوم، آج کے دن جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، میرے بھائیوں میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس وقت فرقے تھے، گروہ، شیعہ سنی، چار امام، 12 امام، 17 امام، کوئی نہیں تھا نا؟ یہ تو 300 400 500 700 سال کے بعد میرے بھائیوں یہ لوگوں نے خود بنائے۔ ما انا علیہ الیوم و اصحابی سے کیا مراد ہے؟ آج جس پر میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ تھا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، صرف 2 چیزیں۔ اور انڈرسٹینڈنگ کون سی؟ جیسے صحابہ نے سمجھا۔ تو کیا ہوا؟ فرقے ہوں گے، بنی اسرائیل میں 72 تھے، ہمارے اندر 73 ہوں گے، 72 گمراہ ہوں گے، ایک منہج وہ